ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد میرا پچھلے جمعہ المبارک میں موضوع تھا، کچھ موضوع جو ہے وہ نفس کے بارے میں وہ میرا رہ گیا، آج اسی کے متعلق مزید میں نے بیان کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں میں نے کہا کہ انسان پر 3 قسم کے حملے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حملہ تو کفار کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا حملہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا حملہ انسان کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس بات کو یوں آپ موڑ لیں کہ سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ انسان کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کے اندر سے برائی کا جذبہ اٹھتا ہے، پھر شیطان حملہ کرتا ہے اور پھر برائی سرزد ہوتی ہے۔ اسی چیز کو میں نے آج بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نفس کی بھی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی قسم تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نفس جو انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے، انسان کو برائی کی طرف مسلسل لگائے رکھتا ہے، انسان کو مسلسل جو ہے وہ شر کی طرف رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے نفس کے بارے میں خدا سے پناہ مانگی۔ اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا بہت، پہلے آیا کرو نا، پہلے جملے تیاری کرے کرو۔ اور خطیب جو صبح کا تیار بیٹھا ہے جناب، تو باقی سارے اپنے اپنے وقت پر تشریف لا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا جب زلیخا والا واقعہ ہوا تو اللہ پاک کے حضور آپ نے 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، نفس کی ایک قسم کا ذکر فرمایا وما ابدل نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ فرمایا کہ لوگوں میں بھی نفس امارہ کے شر سے بری نہیں، ہاں جس پر خدا رحم فرما دے وہ بری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے کی شروع کی آیت کریمہ آپ کے میں نے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ نفس جو ہر وقت انسان کو، یہ پچھلے جمعہ سے وابستہ تقریر ہے، وہ نفس جو ہر وقت انسان کو برائی کی طرف برانگیزہ کرتا رہتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ نبی بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، رسول بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ پر یہ حملہ ہوا تو فرمایا کہ میں بھی نفس امارہ سے بری نہیں، اس کے شر سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہاں جس پر خدا رحم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الا النفس الامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، بچتا وہ ہے الا ما رحم ربی، وہ انسان بچ جاتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ تو نفس امارہ ایک قسم یہ ہو گئی۔
دوسرا سورہ القیامہ 29ویں پارے میں نفس کی دوسری قسم اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، شروع یہاں سے ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامت، لوگوں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا کہ قیامت کا دن آئے گا. یعنی قیامت اتنی آنے والی یقینی چیز ہے کہ خدا بھی اس کی قسم کھا رہا. فرمایا لا اقسم بیوم القیامت، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا. پھر اللہ پاک نے نفس کی جو دوسری قسم ہے اس کی قسم فرمائی. فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامۃ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا. اب رب جس چیز کی قسم کھائے وہ پاک چیز ہے، جس سے نبی بچنے کا ارادہ فرمائے وہ بری چیز ہے، اور جس چیز کی قسم خدا کھائے وہ پاک چیز ہے. سبحان اللہ. نفس امارہ یہ ایک بری چیز ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. لیکن جب انسان برائی پر شرمندہ ہوتا ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. اسی شرمندگی پر جب نفس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نفس کی قسم کھاتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو رہا ہے. برائی ہوئی، شرمندہ ہو گیا، فرمایا میں ایسے نفس کی قسم کھاتا ہوں. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ نبی نے فرمایا میں نفس امارہ سے بچتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، لیکن وہی نفس جب جھوٹ بولا تو دل میں شرمساری آ گئی، گناہ کیا تو دل میں شرمساری آ گئی، کوئی بے حیائی ہوئی دل میں شرمساری آ گئی، اور اس چیز سے تائب ہونے کی کوشش شروع کر دی تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں لا اقسم بالنفس اللوامۃ، میں نفس لوامہ کی بھی قسم کھاتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لوٹ آنے کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اس کی اس ادا پر بھی قسم فرماتے ہیں. اور تیسری قسم، جب انسان کا نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے اور پھر نفس لوامہ سے آگے انسان چلا جاتا ہے، پھر انسان سے برائی نہیں ہوتی بلکہ وہ خدا اور اس کے رسول کی محبت میں اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی وہ کم سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور خدا کے ذکر و فکر میں وہ محفوظ محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے. تو اللہ پاک اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور یہ بھی لفظ جو ہے قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں آیا ہے. جب نفس امارہ کا ذکر ہوا تو ایک نبی نے فرمایا اس سے بچ کوئی نہیں سکتا، وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرماتا ہے. جب اللہ رحم فرماتا ہے بندہ اس کی طرف جاتا ہے، وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نفس کی قسم کھاتا ہے. اور جب انسان اپنی برائیوں سے ملامت کھا کھا کے اس کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب تیرا نفس نفس لوامہ نہیں بلکہ نفس مطمئنہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اس نفس مطمئنہ کو کی قسم نہیں کھاتا بلکہ اس نفس مطمئنہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. سبحان اللہ. جیسے جیسے انسان کے نفس کی ترقی ہوتی جاتی ہے اور وہ خدا کے قرب اور خدا کے جو ہے وہ نزدیکی اختیار کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نفس جو نفس امارہ ہوتا ہے اس کو نفس لوامہ بناتا ہے، اور پھر نفس لوامہ سے جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نفس مطمئنہ سے ہم کلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام، ایک وہ جنگ ہے جو ہم اپنے دشمن سے لڑتے ہیں، وہ کبھی کبھی ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی ہوتی ہے. جنگ ہوئی، تلوار نیزے چلے، کسی کو فتح ہو گئی، کسی کو شکست ہو گئی، اس کے بعد جنگ ختم.
فرما ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو ہم شیطان سے لڑتے ہیں، اس کا وسوسہ آیا، ہم نے اعوذ باللہ پڑھا، وہ بھاگ گیا، اذان کی آواز ہوئی، وہ بھاگ گیا، کسی بندے نے نماز کی نیت فرما لی، وہ بھاگ گیا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، وہ بھاگ گیا۔ فرمایا اس کی جنگ بھی عارضی جنگ ہے۔ فرمایا ایک وہ جنگ ہے جو ایک بندہ مومن کے ساتھ مسلسل ہوتی رہتی ہے، وہ نفس کی جنگ ہے، اور اس کے اندر لگی رہتی ہے ہر وقت، ہر لمحہ، حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی نفس اس کو جینے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک جنگ سے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ارجعوا الی جہاد الاصغر، ارجعوا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، آؤ اب ہم چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے نزدیک تو یہی جنگ بہت بڑی ہے جو ہم لڑ کے آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ چھوٹی جنگ ہے، عارضی جنگ ہے، کسی کو فتح ہو گئی، کسی کوئی ہار گیا، کوئی جیت گیا۔ فرمایا جنگ وہ ہے کہ جو تم اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہو، اگر وہ انسان جنگ جیت گیا تو اللہ پاک اسی جنگ میں جیتنے والے کو ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے نفس مطمئنہ۔ سبحان۔ تو آپ میری بات سمجھ گئی کہ میں یہ تھوڑی سی باتیں، کیونکہ نفس کا معاملہ جب آیا تو دائم ختم ہو گیا۔ تو تین قسم کے نفوس کا ذکر ہوا ہے۔ نفس امارہ، بار بار برائی کی طرف انسان جب اس سے نکلتا ہے تو نفس لوامہ آ جاتی ہے، جب اس سے نکلتا ہے تو نفس مطمئنہ ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے تو نفس کے متعلق بحث چل پڑی۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو جب بھی تم کسی نیکی کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکا کرو کہ میرا نفس اس نیکی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کہیں نفس امارہ تو نہیں بھونک رہا۔ تو میاں محمد صاحب نے فرمایا نا، بڑی اونچی بات کی ہے، کتی مرے فقیر دل تم تو نت کرے۔ وہ کتی جو ہے وہ نفس کو کہہ رہے ہیں جو بار بار بھونکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گلی میں پھرنے والے کی کتی کا نام لے رہے ہیں، نہیں، فرمایا وہ کتی سے مراد کیا ہے، انسان کے اندر نفس ہے جو بار بار بھونکتا ہے اور اسے برائی کی طرف انگیختہ کرتا ہے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جب کسی نیکی کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے دل کی جانب دیکھا کرو کہ وہاں کون سا نفس بیٹھا ہوا ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے۔ فرمایا اگر نفس امارہ ہوا تو تمہاری نیکی بھی برائی ہے، اگر نفس لوامہ ہے تو کام چل جائے گا، کام چل جائے گا، لیکن اگر نفس مطمئنہ ہے تو پھر کام ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کام ہو جائے گا۔ فرمایا پھر اپنے نفس کی طرف دیکھا کرو، تمہارا نفس تمہیں ہر چیز بتا دے گا۔ جب گھر سے نکل رہے ہو نیکی کا ارادہ کرنے کے لیے تو دیکھا کرو کہ میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، کوئی خواہشات تو نہیں۔ تو جب تم دیکھو کہ میرا نفس، تو پھر اس کے مطابق نیکی کیا کرو۔ جب تمہیں کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، تو اپنے نفس کو ملامت کیا کرو۔ جب تم اپنے نفس کو ملامت کرتے ہو اس کے بعد جو تمہیں نماز ملے گی وہ حضوری والی نماز ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تمہیں وہ نماز ملے گی کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب انسان کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا لوگوں جب تمہارے ذہن میں یا تمہارے نفس کے اندر کوئی عارضی خیال آ جائے، کوئی عارضی خیال آ جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ قرآن پاک پڑھنے سے، ورد کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خیال تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے اور قائم ہو جائے، فرمایا بغیر اس کی صفائی کیے اور بغیر مسلسل مجاہدہ کے وہ صاف نہیں ہو سکتا، پھر سمجھو کہ نفس میں خرابی ہے، شیطان کا کوئی قصور نہیں۔ آپ دیکھیں نا رمضان پاک کا مہینہ آیا تو شیطان کا کیا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ
غیبت کروا دیتا ہے، جھوٹ بلوا دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے، بےرحمی کروا دیتا ہے، بددیانتی کروا دیتا ہے۔ اللہ پاک یہی ہمارے پاس ہیلا ہے جناب، شیطان نے بہکا دیا، ہم نماز نہیں پڑھ سکے، شیطان نے بہکا دیا، ہم یہ کام نہیں کر سکے، شیطان نے برگلا دیا، ہم نافرمان ہو گئے۔ اب مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ روزے جب آتے ہیں شیطان بند ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی لوگ تو ہیں جو صحیح ہوتے ہوئے بھی روزے نہیں رکھتے، اب ان کو کون برگلاتا ہے؟ وہ بھی تو لوگ ہیں جو رمضان کی حالت میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، کون برگلاتا ہے؟ وہ بھی تو ہیں جو رمضان پورا ہی نماز ہی کوئی نہیں پڑھی، وہ بھی تو ہیں۔ فرمایا وہ تمہارا نفس ہے، پھر تمہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ تگو کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ نفس ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفس لوامہ عطا فرما کے نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ اب کتنی پیاری آیت ہے۔ تو یہ نفس جو ہوتا ہے یہ بڑا انسان کا بڑا دشمن ہوتا ہے، انسان دوسروں کو پڑھتا رہتا ہے لیکن کبھی خود اپنے آپ کو نہیں پڑھتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، میرے اندر کیا کیا۔ تو فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب انسان نفس مطمئنہ پر فائز ہو جاتا ہے، اسے سکون والا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ نفس کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، اندرونی گھنٹی جو ہوتی ہے اس کی تار جو ہوتی ہے وہ نفس کے رسول کے ساتھ صحیح جڑ جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، قلب پاک ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تمہارا سارا جسم سنور جائے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا ایمان کی حالت بگڑ جائے گی۔ اگر وہ سنورتا ہے، سنبھلتا ہے، درست ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تمہارے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذرا سارا بھی شک گزرے نا وہ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ایک بہت بڑی خرابی نہ ہو جائے۔ جو برائی میں پڑے رہتے ہیں وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں لگے رہتے ہیں تو ذرا سارا بھی خدشہ ہو جائے وہ اپنے آپ کو برا تصور کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ گلی بازار میں کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے پاس منافقت کیسے آ سکتی ہے؟ فرمایا نہیں بس میں منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حضور کے پاس چلو اور اپنی منافقت کا حل پیش کرتے، حل ڈھونڈو، ان کے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں۔ حضرت حنظلہ حضور کی بارگاہ میں آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطنی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ کیسے تھے وہ لوگ کہ تھوڑا سا احساس بھی بدل گیا تو اس کو بھی منافقت خیال کرتے تھے، ہم پورے کے پورے بدل جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں مسلمان۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول تھے جن کے ایمان کی قسمیں خدا کھاتا تھا، جن کے ایمان کی گواہی خدا دیتا ہے، جن کے ایمان پر اللہ اس کے رسول جو ہے وہ فخر فرماتے ہیں۔ فرمایا بات کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے ہاں ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ جنت کی بات فرماتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جنت میں بیٹھا ہوا تصور کرتے ہیں۔ آپ دوزخ کی بات فرماتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے ڈرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جیسی آپ کلام فرماتے ہیں وہی ذہن میں اتر جاتی ہے، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے، وہ حالت نہیں رہتی، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اس لیے میں اس کیفیت کے بدل جانے کو بھی منافقت کہتا ہوں۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا حنظلہ یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے کہ دل میں نفس میں خیال پیدا ہو جائے کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں جو حالت باہر تھی۔ اندر سے پکار آتی ہے انسان کو
کہ تو ویسا نہیں جیسا باہر ہے، تیری حلوت ایسی نہیں جیسی تیری جلوت ہے۔ تو احساس پیدا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہی تو ایمان ہے، اسے ہی تو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہی حالت ہو جائے جو میرے پاس تمہاری حالت ہوتی ہے تو آسمان سے اتنے فرشتے تمہیں سلام کرنے کو آئیں کہ مدینہ پاک میں کوئی جگہ ہی نہ بچے۔ لیکن الساعۃ والساعۃ، یہ وقت وقت کی بات ہے، لیکن تمہارے دل میں یہ احساس ضرور رہنا چاہیے کہ ہمارا نفس کیا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ انسان، شیطان بھی اگر حملہ کرتا ہے ایک بندے پر تو نفس کے ذریعے کرتا ہے، خود بخود شیطان انسان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اندر نفس کون سا جل رہا ہے، اگر نفس امارہ ہے تو اندر آ جاتا ہے، اگر نفس لوامہ ہے تو ڈرتا ہے، اگر نفس مطمئنہ ہے تو اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ اس لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا اے عمر فاروق، اللہ پاک نے تمہیں نفس مطمئنہ دیا ہے، شیطان تمہیں دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، تجھ پر اپنی وسوسہ اندازی نہیں کرتا۔ یہاں مجھے بڑی پیاری حدیث پاک آئی، یاد آ گئی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان بھی رکھ دیتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرشتہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور شیطان اسے ورگلاتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ آیا جو میرے پاس رکھا گیا جب میں پیدا ہوا، اور شیطان بھی رکھا گیا، لیکن جب شیطان نے میرے چہرے کو دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرمایا جب شیطان نے مجھے دیکھا نا تو اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اسے بھی آتے ہی مسلمان کر دیا۔ کتنے بدبخت لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار کو کئی سال دیکھا لیکن ہدایت نہیں ملی، شیطان آیا ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی کلمہ پڑھ لی۔ رسول ہے فرمایا شیطان مجھے برگلا ہی نہیں سکتا کیونکہ جو میرے پاس آیا وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب انسان کا نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر بارگاہ خداوندی سے اسے کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے خود ہم کلام ہوتا ہے۔ اور بڑی پیاری آیا کریمہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نفس کو اپنا میرے حوالے کر لیتا ہے، ہر چیز میرے حوالے کر لیتا ہے اور اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑتا، تو میں کیا کرتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب وہ میرے پاس آتا ہے، میری اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو میں اس کا نام نہیں لیتا، میں اسے کہتا ہوں اے نفس مطمئنہ رکھنے والے، سبحان اللہ، تیرا نفس مطمئنہ ہے۔ اب اس کا علماء نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نفس مطمئنہ رب تعالیٰ نے جس کو فرمایا ہے اس نفس مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اس طرح جس بندے کو خدا کے ذکر میں سکون ملے اسے نفس مطمئنہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن جب مسجد میں جاتا ہے اسے اس طرح سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ المؤمن فی المسجد، کہ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے کسامہ کے فی الماء، جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، پانی کے باہر وہ تڑپتی ہے لیکن جب پانی میں ڈالتے ہیں وہ سکون پکڑ لیتی ہے۔ تو فرمایا نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے کہ جب اسے خدا کے ذکر میں سکون حاصل ہو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے آپ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو گھبراہٹ ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے
اور خدا کے ذکر کرنے سے اسے سکون مل جائے تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسے خاص قسم کا سکون ملتا ہے جو اسے نظر نہیں آتا لیکن اس پر اتارا جاتا ہے. حضرت علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نفس مطمئنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ سے مراد وہ نور ہوتا ہے جو انسان کے دل میں اترتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کا دل روشن ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور ہر برائی اس کے دل سے دور کر دی جاتی ہے اور ہر اچھائی اس کے دل میں داخل کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد ہے کہ جس پر شیطان کا کوئی اثر نہ ہو, شیطان دیکھے کہ وہاں تو ایمان کی روشنی ہے, ایمان جگمگا رہا ہے, تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یعنی جس کا ظاہر و باطن ہر چیز, اور یہ اس کو اپنے نفس کو مارنے کے لیے علماء نے, محدثین نے, صوفیہ کرام نے بڑی چیزیں لکھی ہیں, وہ میں آپ کو اکٹھی بیان کر دیتا ہوں کہ نفس مرتا کیسے. نفس ہمارا اس کی پر جو ہے وہ تربیت کیسے ہوتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ نفس جو خواہشات کا پجاری بن جائے اس کی جو ہے وہ تربیت نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے ضروری ہے کہ نفس سے کثرت خواہشات کے لباس کو اتارا جائے. علامہ بصیری فرماتے ہیں کہ نفس بچے کی طرح ہوتا ہے. جس طرح بچہ بازار میں جائے تو ہر چیز کی خواہش کرتا ہے, اس طرح نفس بھی ہر چیز کی خواہش کرتا ہے, اس کی خواہشات کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. کثرت خواہشات وہ لباس اس کا اتار دو, جو یہ کہے ہر بات اس کی نہ مانو. فرمایا کہ بچہ جو ہوتا ہے بازار میں چلا جائے وہ والدین سے اس کو کہتا ہے یہ بھی لینا ہے, وہ بھی لینا ہے, یہ بھی لینا ہے, آپ اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے, اس کو چپ کروا دیتے ہیں. اس طرح اپنے نفس کی بھی تربیت فرماؤ کہ اس نے ہر چیز کی خواہش کرنی ہے, روکے اس کی ہر تمنا کو پورا نہ کرو, اس کی خواہشات مرتی مرتی مر جائیں. فرمایا دوسری رزق حلال, تیسری توکل الی اللہ, چوتھی اللہ اس کے رسول کی محبت, پانچویں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری. یہ 5 چیزیں جب اس میں آ جائیں تو وہ جو نفسی خواہشات ہوتی ہیں اور جو کثرت خواہشات ہوتی ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ ایک کفار کے علاقے میں چلے گئے تو ان کا ایک بڑا جوگی تھا, ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جوگی صاحب آپ کا معاملہ کیا ہے, آپ کیسے اپنی ریاضت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا, اس جوگی نے کہا کہ جو میرا نفس کہتا ہے میں وہ نہیں مانتا, اس کے الٹ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنے دل میں سوچا کہ نفس جو کہے اگر انسان اس کا الٹ کرے وہ تو خدا کا بندہ ہوتا ہے, وہاں تو کفر رہتا ہی نہیں ہے, تو کافر کیسے رہ گیا. فرمایا کہ جو تیرا نفس کہتا ہے اس کے الٹ کرتے ہو. اس نے کہا جو میرا نفس کہتا ہے میں وہ نہیں کرتا. فرمایا میں تیرے نفس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھتا ہوں, تیرا نفس اس کلمے کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ اللہ اللہ. جوگی نے اپنے دل کی طرف توجہ کی. اس نے کہا بابا جی میرا نفس اس کی بڑی مخالفت کر رہا ہے. فرمایا جب وہ مخالفت کر رہا ہے تو اس کی حمایت کر. جب تو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ مخالفت کر رہا ہے تو حمایت کر. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. فرمایا جب بات ٹھیک ہے تو نفس کی جو مخالفت کرتا ہے کفر وہاں رہ نہیں سکتا, وہاں صرف کلمہ ہوتا ہے. اس جوگی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا کثرت خواہشات سے اپنے نفس کو دور کرو, پھر یہ پروان چڑھتے چڑھتے تمہارے قابو میں آ جائے گا. ورنہ بڑے بڑے لوگ اس نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑھ کے اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ شخص جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا, اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں. جن کا نفس پاک ہو جاتا ہے, جن کا نفس. حضرت باقر بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا لوگوں 20
سال لگے مجھے اپنی نفس کی خواہشات کو مارنے میں، اتنی بار مجھے اس نے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا، ایک باہر میدان میں بیٹھے ہوئے تو ایک بندہ آ گیا، کہنے ادھر ادھر اس نے جگہ ڈھونڈنی شروع کر دی، کبھی یہاں جگہ ڈھونڈتا، کبھی یہاں جگہ ڈھونڈتا۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کیا ڈھونڈ رہے؟ اس نے کہا حضور میں صاف جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا اپنے نفس کو پاک کر، جہاں مرضی نماز پڑھ قبول ہو جائے۔ فرمایا جب اندر پاک نہیں تو چاہے مسجد میں ہی پڑھ لے تیری نماز قبول نہیں ہے۔ فرمایا پہلے اندر تو پاک کر لو۔ فرمایا اندر پاک ہے تو پھر جہاں بھی نماز پڑھو گے وہ مالک قبول فرما لے گا۔ حضرت ابراہیم رکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں حضرت امام مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، میں جوانی میں ان کی ملاقات کے لیے گیا اور میں عشاء کے وقت پہنچا تو حضرت امام مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عشاء کی نماز خود پڑھائی۔ جب نماز پڑھائی تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم رکی رحمۃ اللہ علیہ یہ قاری تھے، ظاہر ہے قاری کو زیر زبروں کی ذرا پہچان ہوتی ہے، جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرح پڑھتے ہیں، وہ پڑھ رہے تھے، یہ پیچھے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے جب نماز ختم کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کی زیارت کے لیے آیا تھا، ان کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز کا لطف نہیں آیا، انہوں نے سورہ فاتحہ اور سورت جو ہے صحیح قرات کے ساتھ نہیں پڑھی جس طرح پڑھنی چاہیے تھی۔ بڑے نے کہا میں تو ملاقات نہیں کروں گا، صبح نماز پڑھنے سے پہلے نکل جاؤں گا، میں تو بڑی خواہش لے کر آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کی نماز سے پہلے پاس ہی ایک ندی تھی وہاں نہانے کے لیے چلا گیا، جب واپس آنے لگا تو سامنے ایک شیر کھڑا، جب پیچھے مڑنے لگا تو پیچھے بھی ایک شیر کھڑا ہے، میں گھبرا گیا اور اونچی اونچی میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں اتنا چیخا کہ حضرت امام مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا پوری بستی تھی، میری چیخو پکار کو کسی نے نہ سنا، صرف اس بابے نے سن لیا۔ حضرت امام مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بندہ ہے، ادھر بھی شیر ہے ادھر بھی شیر ہے، چیخو پکار کر رہا، تو آپ نے شیروں کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے کتو میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کرو، ہم نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ وہ حضرت ابراہیم رکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑے مشہور محدث ہیں، فرماتے میں پیروں میں گر گیا، فرمایا حضور مجھے معافی دے دے، میرا ارادہ یہ تھا اور میرے دل میں یہ وسوسہ آ گیا، اس چیز نے خرابی پیدا کر دی، تو حضور مجھے معافی دے دے۔ آپ نے فرمایا قاری صاحب آپ نے اپنی زبان کو ٹھیک کیا ہے، ہم نے اپنے دل کو ٹھیک کیا۔ اللہ 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 سبحان اللہ، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ رہا ہے، اللہ پڑھتا کوئی کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، کی یار کی جانن یار گلوئی، گلے والے کیا جانے کہ دل کا کلمہ کیا ہوتا ہے۔ کلمہ تو وہ ہوتا ہے جو حسین نے نیزی کی نوک پر بھی سنایا تھا، لوگوں کلمہ پڑھنا اسے کہتے ہیں، تلاوت کرنا اسے کہتے ہیں، مصلی پر کھڑا ہو کر پڑھ لینا آسان ہے، نیزے پر کھڑا ہو کر پڑھنا اور بات ہے، وہاں گواہی دینا اور بات ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ رکھنے والے آؤ میرے پاس اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے میں تجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کبھی آپ نے سنا ہے جملہ؟ رب کا راضی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بندے سے بھی کہہ رہا ہے کہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ کیا بات ہے، ہم کو تجھے روٹی دیتے رہے، ہم تجھے کو ہوا پانی سورج ستارے دیتے رہے، ہم نے تو تم پر احسان کیا ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ تم نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے میری تکلیفوں پر صبر کیا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری خدائی پر راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں شامل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.